لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي. صلوات پڑھیں گے عزیزان گرامی، ہر انسان فطری طور پر اذیت و تکلیف سے بچنا چاہتا ہے. ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کی زندگی آرام کی زندگی ہو، چین کی زندگی ہو، سکون کی زندگی ہو. تکلیف و آرام میں اگر انسان جو ہے مبتلا ہوتا ہے، اگر عذاب الہی کا شکار ہو جاتا ہے، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں، تو اس کا بس ایک ہی سبب ہے، وہ ہے اللہ کی نافرمانی اور اس کا گناہ. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر. ہر طرف، چاروں طرف تباہی پھیلی ہوئی ہے. مکر، فریب، دھوکہ، جال سازی، کرپشن، جدھر ندھر اٹھا کے دیکھیے ہر طرف کشت و خون کا بازار گرم ہے. کیوں؟ بما کسبت ایدیہم، یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے. لنذیقہم بعض الذی عملوا، جو انہوں نے گناہ کیے ہیں اس کی ساری سزا یہاں نہیں دے رہے ہیں، تھوڑا سا مزہ چکھا دے رہے ہیں تاکہ ہوشیار ہو جائیں، تاکہ بیدار ہو جائیں. جو کچھ دنیا میں تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، اذیتیں پہنچ رہی ہیں، معاشرے کی تباہی جو انسان کو طرح طرح کی تکلیفوں سے آشنا کر رہی ہے، یہ سب کچھ ایک ہلکا سا ٹہوکا ہے، ذرا سی گوشمالی ہے کہ انسان بیدار ہو جائے، انسان ہوشیار ہو جائے. تو جتنی بھی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، البتہ مصیبتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں. کچھ مصیبتیں وہ ہیں جو امتحان ہیں، کچھ مصیبتیں وہ ہیں جو سزا ہیں. امتحان والی مصیبتیں جو ہیں وہ درجے میں اضافے کے لیے ہوتی ہیں، رتبہ بڑھانے کے لیے. لیکن وہ تکلیفیں جو عام طور سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ وہ تکلیفیں ہیں جو ہمارے گناہوں کی سزا ہیں. عذاب فقط آخرت میں نہیں ہوتا ہے، اصلی عذاب آخرت میں ہے. اس کی ایک جھلک خدا دنیا میں دکھاتا ہے. ابھی آیت میں آپ کی خدمت میں پڑھی، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی تری ہر جگہ کے اوپر فتنہ و فساد کا بازار گرم ہے. کیوں؟ سبب کیا ہے اس کا؟
بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوتوں کا انجام ہے، یہ ان کی سزا ہے۔ لنذیقہم بعض الذی عملوا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اصلی عذاب تو آخرت میں ملے گا، لیکن دنیا میں بھی گوشمالی کے لیے، بیداری کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے تھوڑی سی سزا، تھوڑا سا مزہ انہیں چکھا دیتے ہیں۔ تو اگر انسان مشکلوں سے بچنا چاہتا ہے، تکلیفوں سے بچنا چاہتا ہے، چاہے دنیا کی اذیتیں ہوں یا عقبا کی اذیتیں، ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان بندہ خدا بن جائے، انسان اپنے دل کو دولت توحید سے مالا مال کر لے، نعمت توحید سے مالا مال کر لے۔ توحید وہ چیز ہے جو انسان کو اذیتوں سے بچا لے گی۔ توحید عذاب سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، بلکہ واحد اور منحصر ذریعہ ہے تکلیفوں سے اور اذیتوں سے بچنے کے لیے۔ انسان نافرمانی کرتا ہے، نافرمانی کرے گا، تکلیفوں میں یہ جو ہے مبتلا ہوگا۔ نافرمانی کیوں کرتا ہے، گناہ کیوں کرتا ہے، سرکشی کیوں کرتا ہے، اس کے بھی اسباب ہیں نا، اس کے بھی جو ہے یہ جو ہے ریزن ہے۔ یاد رکھیے، انسان ہمیشہ گناہ کرتا ہے بڑے کے لیے، چھوٹے کے لیے گناہ نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا، ہمیشہ جب بھی گناہ کرتا ہے اس کی نگاہ میں کوئی یہ جو ہے بڑی چیز ہوتی ہے، اس لیے گناہ کرتا ہے، لیکن اگر اس سے بڑی کوئی چیز آ جائے تو پھر وہ گناہ نہیں کرتا ہے۔ کیوں یہ جو ہے کرپشن میں انسان کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ کہ کرپشن کریں گے تھوڑا زیادہ پیسہ آئے گا تو تھوڑا زیادہ اچھی زندگی ہوگی، جھوپڑے میں رہتے ہیں، اچھا پختہ مکان آ جائے گا، سائیکل پہ چلتے ہیں، کار آ جائے گی، تو کار کو سائیکل سے بڑا سمجھتا ہے نا، پختہ مکان کو جھوپڑے سے بڑا سمجھتا ہے۔ کبھی کوئی انسان اس لیے گناہ کرتا ہے کہ ہم محل سے نکل کے جو ہے جھوپڑے میں آ جائیں، کرپشن اس لیے کرتا ہے۔ کرپشن ہمیشہ اسی لیے نہ ہوتا ہے کہ جھوپڑے سے نکل کے محل میں چلے جائیں، چٹنی روٹی سے نجات مل جائے اور اچھا اچھا کھانا ملنے لگے، سائیکل سے نجات مل جائے، بہترین کار ہمیں مل جائے، یہی ہوتا ہے نا۔ کار بڑی ہے، سائیکل چھوٹی چیز ہے۔ ہمیشہ جو انسان کرپشن کرتا ہے بڑے کے لیے کرتا ہے، چھوٹے کے لیے نہیں کرتا ہے۔ مثال آپ کی خدمت میں دوں، ہمارا ملک ہندوستان بہت اچھا ملک ہے، یہاں کے اوپر ہر کام، اگر جیب میں پیسہ آپ کے ہے رشوت دینے بھر تو آپ کا ہر کام ہو جائے گا، کوئی کام رکنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ میونسپل کارپوریشن میں چلے گئے، ہمارا کوئی کام تھا، ہم چاہ رہے تھے وہ کام ہو جائے، روز چکر لگا رہے ہیں، کام نہیں ہوتا ہے۔ بابو لوگ اس کمرے سے اس کمرے، اس کمرے سے اس کمرے، یہاں سے وہاں، آج آنا، کل آنا، پرسوں آنا۔ ایک دن ایک صاحب نے ہمیں دیکھ لیا، بڑے دن سے وہ ہمیں دیکھ رہے تھے کہ صاحب آپ کو میں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں، آپ آتے ہیں جاتے ہیں، معاملہ کیا ہے، کیوں آپ چکر لگا رہے؟ کہا بھائی میں فلاں فلاں کام ہے، گھر بنانا ہے، جو بھی کام ہمارا تھا، بہرحال یہ جو ہے لائسنس لینا ہے، ہو نہیں رہا ہے۔ کہا ہوگا کیسے، آپ کے پاس عقل تو ہے ہی نہیں۔ کیوں، کیا مطلب عقل نہیں ہے؟ بھائی ہمارے سارے کاغذات پکے ہیں، جتنی بھی چیزیں چاہیے، انلیگل کام نہیں کر رہا ہوں، سب لیگل ہے، سب قانونی ہے۔ کا قانون سے تھوڑی یہاں کام ہوتا ہے، یا حکومت قانون کی نہیں ہے۔ پھر کہا یہ قیمت ہے، کہا یہاں حکومت ہے رشوت کی، جب تک آپ وہ نہیں دیں گے تب تک کام نہیں ہوگا۔ بھائی کتنی لگے گی رشوت؟ انہوں نے کام کے لحاظ سے بتا دیا، 5,000 10,000 20,000 جو بھی تھا۔ دوسرے دن ہم جب گئے تو وہ لے کے ساتھ گئے، کام تو کرانا تھا۔ اب جو ساتھ میں لے کے گئے، افسر کی جو آفس میں گئے، ان کی ٹیبل پر فائل رکھا اور فائل کے ساتھ ساتھ نوٹ کی گڈی رکھ دیا۔ وہ دفعہ دیکھتے ہی افسر یہ جو بگڑ گیا، یہ کیا ہے؟ ارے حضور کے لیے کچھ، خبردار ہٹا لو یہاں سے، تم مجھے یہ جو ہے رشوت خور افسر سمجھتے ہو؟ میں بہت ایماندار آدمی ہوں۔ انہوں نے فائل پھینک دی، پیسہ بھی پھینک دیا، میں پھر دوبارہ فائل بغل میں دبائے چلا آیا۔ وہی صاحب مل کے کیا ہوا کہ یار آج تو حالت اور بھی خراب ہو گئی، کل تک تو فقط نام کہتے تھے، آج تو انہوں نے فائل پھینک دیا اور دھکا دے کے نکال دیا، اور کہنے آپ کی عقل تو ہے ہی نہیں، آپ کوئی کام وقت میں تو کرتے نہیں۔ ہوا کیا ہے؟ اب کیا بات ہے؟ جو آپ نے کہا تو میں نے کر دیا۔ کہا آپ نے موقع اور محل نہیں دیکھا، آج آپ کو پتا نہیں ہے، آج اینٹی کرپشن والے آئے ہیں، انہوں نے کیمرہ فٹ کر دیا ہے، پیسے کو ہاتھ لگایا نہیں کہ جیل گئے۔
کل جو افسر 10 روپیہ نہیں چھوڑتا تھا آج 10,000 کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، کیونکہ کل اس کو گاڑی زیادہ قیمتی نظر آ رہی تھی، آج عزت زیادہ قیمتی نظر آ رہی ہے۔ تو ہمیشہ انسان کرپشن کاہے کے لیے کرتا ہے؟ بڑے کے لیے کرتا ہے۔ گاڑی اس کی نگاہ میں بڑی ہے، مکان بڑا ہے، بال بچوں کو کا کیریئر بڑا ہے نا، ان کے لیے کرتا ہے۔ لیکن جب انسان کے دل میں توحید جگہ بنا لیتی ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ موحد کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم۔ اللہ جب ان کی نگاہ میں بڑا ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اب بڑا کون ہے؟ اب بڑا محل بڑا نہیں ہے، گاڑی بڑی نہیں ہے، کھانا بڑا نہیں ہے، کنبہ بڑا نہیں ہے، خاندان بڑا نہیں، اب بڑا ہے تو خدا بڑا ہے۔ لہذا اس کے حکم کی اب نافرمانی نہیں ہو سکتی، اب توحید دل میں رچ بس جائے۔ وہ چاہے کوئی بھی ہو، انسان سب سے ٹکرا جاتا ہے، پھر خدا سے نہیں ٹکراتا ہے۔ ابھی کیا ہے، سب کی خاطر انسان خدا سے ٹکرا جاتا ہے۔ ماں باپ نے منع کر دیا، نوجوان لڑکے نے داڑھی رکھ لی، ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی، نوجوان لڑکے نے اس کا کوئی اٹھنا بیٹھنا کوئی دوستانہ حلقہ وہ بن گیا جو یہ جو ہے دینداروں کا حلقہ تھا، کیونکہ اس حلقے میں آ گیا، یہ جو ہے دینداروں کے حلقے میں آ گیا، کسی عالم ربانی سے قربت ہو گئی۔ اب بچے نے چہرے پہ داڑھی بھی آ گئی، وقت پہ نماز پڑھنا بھی شروع کر دیا، والد ماجد کی داڑھی نہیں تھی چہرے پر، یا لڑکی تھی اس نے حجاب کرنا شروع کر دیا اور ان کی اماں جان کے سر پر حجاب نہیں تھا۔ اب آپ سوچیں کہ جوان بیٹے کے چہرے پہ داڑھی یا ابا کے چہرے پہ داڑھی نہیں، جوان بیٹی جو ہے وہ حجاب کر رہی ہے، اماں جان حجاب نہیں کر رہی ہیں۔ یہ بیٹے کی داڑھی اور بیٹی کا پردہ نہیں ہے، یہ عملی تبرہ ہے۔ یہ ابا جان کے لیے عملی تبرہ ہے، یہ اماں جان کے لیے عملی تبرہ ہے، اور عزیزو تبرہ تو اسی کو کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ لفظی تبرہ کا نام تبرہ نہیں ہے جسے ہم تبرہ سمجھتے ہیں، تبرہ ہے، تبرہ عملی تبرہ ہے، عملی برات ہے۔ ہم تمہارے کردار سے نفرت رکھتے ہیں، تمہارا کردار کبھی نہیں اپنائیں گے، تمہارے کیریکٹر کو نہیں اپنائیں گے۔ اب ظاہر سے بات ہے کہ ابا کی طرف سے پریشر ہے، داڑھی مڑ دو، یہ کوئی عمر ہوئی ہے؟ بہک گئے ہو تم لوگ، انتہا پسند ہو گئے ہو، ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہو۔ دیندار بننا چاہیے، اتنا بھی دیندار نہیں بننا چاہیے۔ اچھا اب اتنا دیندار نہیں، حد آپ معین کریں گے؟ حد کون معین کرے گا؟ لمٹ آپ معین کریں گے، کتنا بننا ہے پیمانہ آپ دیں گے یا پیمانہ اللہ دے گا؟ پیمانہ آپ معین کریں گے یا پیمانہ پیغمبر معین کریں گے؟ پیمانہ آپ معین کریں گے یا پیمانہ اہل بیت معین کریں گے؟ کون معین کرے گا؟ اہل بیت نے کہا کہ اتنا دیندار بننا اتنا نہ بننا، انہوں نے کہا ہے۔ اب پریشر پڑ رہا ہے، گھر کا دباؤ، ماں کا دباؤ، بھائی کا دباؤ، بہن کا دباؤ، لیکن اگر یہ موحد ہے، ابا آپ کا احترام ضرور کریں گے مگر آپ کی یہ بات ہرگز نہیں مانیں گے، کہ آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ آپ کو حیثیت تو دینے والا اللہ ہے۔ اگر وہ آپ کو ماں باپ نہ بناتا تو آپ کو ماں باپ بھی نہ ہوتے نا۔ کل میں نے وہ ساری حدیثیں نقل کی تھی نا کہ ماں باپ کا بڑا ہر حال میں ان کو خوش رکھنا ہے، لیکن وہ ہر حال میں ایک استثناء کر دی ہے، وہاں نہیں ان کو خوش رکھنا ہے جہاں ان کی خواہش اللہ سے ٹکرا جائے۔ قرآن کی واضح آیت ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک پر مجبور کر دیں، زیادہ توحید سے ہٹنے پر اگر مجبور کر دیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر ان کی اطاعت نہ کرنا۔
اللہ ہمیں کہتا ہے ماں باپ سے محبت کرو، بھائی بہن سے محبت کرو، بیوی شوہر سے محبت کرے، شوہر بیوی سے محبت کرے، گھر بار سے محبت کرو، اپنے کاروبار سے محبت کرو، اپنے وطن سے محبت کرو، لیکن ان سب محبتوں کی ایک لمٹ اور ایک حد ہے، وہیں تک ان سے محبت کرو جہاں ان کی محبت خدا کے محبت سے نہ ٹکرائے۔ جس گھڑی ان کی محبت خدا کی محبت سے ٹکرا جائے، ان سب کو ٹھکرا دو اور اللہ کی محبت کو اپنا لو۔ سورہ توبہ کی آیت اٹھا کر کے دیکھیں، واضح ارشاد ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ فَلْيَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، 8 محبتوں کا تذکرہ قرآن نے یہاں پہ کیا ہے۔ یہ 8 محبتیں انسان کی فطرت میں ہونی چاہیے، اس کو اسلام جو ہے مخالفت نہیں کرتا ہے، مگر لمٹ ہے ان کی۔ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، اگر تمہیں اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے بھائی بہن، اپنی بیوی، اپنے خاندان، اب وہ مال جو تم نے اکٹھا کر رکھا ہے، اپنے کاروبار اور اپنے بنائے ہوئے گھر جو بڑی تمناؤں کے ساتھ تم نے گھر بنایا ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ماں باپ سے محبت کرنا ہے، بھائی سے محبت کرنا ہے، بہن سے محبت کرنا ہے، بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے محبت کرنا ہے، اپنے قوم قبیلے وطن سے محبت کرنا ہے، اپنے کاروبار سے محبت کرنا ہے، اب جو دولت اکٹھا کیا ہے اس سے بھی محبت کرنا ہے ہمیں، مگر کتنی محبت؟ اتنی ہی جہاں وہ خدا سے نہ ٹکرا سکے۔ اچھا گھر بنانے کا شوق ہے، ضرور بناؤ، لیکن ان راستوں سے نہیں جس سے اللہ راضی نہیں ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کرو، مگر اسی حد تک اطاعت کرو جہاں وہ حکم خدا سے نہ ٹکرائے۔ مصعب ابن عمیر الحمدللہ ہمارے ہاں مجمع یہ جو ہے نوجوانوں کا زیادہ ہے، اور بہت ہی ہماتن ہوش ہو کے سنتے ہیں نوجوان۔ میں یہ جو ہے نوجوان کا قصہ سناؤں آپ کو۔ عموماً بچے سوال بھی کرتے ہیں، مولانا ڈیڈی یہ کہتے ہیں میں کیا کروں، ان کی نافرمانی کہیں نہ ہو جائے۔ ممی یہ کہتی ہے میں کیا کروں، ڈیڈی کی بات مانوں نہ مانوں، ممی کی بات مانوں نہ مانوں، اکثر یہ سوال ہوتا ہے۔ واقعہ سنیے، قصہ سن لیجیے۔ مصعب ابن عمیر 18 سال کی عمر ہے، ایک بہت ہی مالدار ماں باپ کے بیٹے ہیں اور اکلوتے بیٹے ہیں، اکلوتی اولاد ہیں مصعب ابن عمیر۔ رسول خدا کی آواز ایک دفعہ مکے کی گلیوں میں جو ہے بلند ہوتی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، دولت توحید کو اپنے سینے میں سجاؤ، تفلحوا، کامیابی، دنیا کی تکلیفوں سے بھی آزاد، آخرت کی تکلیفوں سے بھی آزاد۔ مصعب ابن عمیر نے یہ آواز سنی، دل کو بات لگی، عقل نے اس پر قبول کیا، ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماں باپ مومن نہیں ہوئے، ماں باپ اسلام نہیں لائے، اب گھر والوں کی طرف سے دباؤ شروع ہو گیا، پریشر شروع ہو گیا، چھوڑ دو محمد کو، چھوڑ دو دین، تم میرے بیٹے ہو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ نہیں پاپا نہیں، نہیں ممی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ دباؤ، پریشانیاں، پٹائی، سب کچھ۔ آخر میں کہا گھر سے نکال دیں گے، جائیداد سے محروم کر دیں گے، آگ کر دیں گے۔ ایک ہوتا ہے نا لفظ ہم لوگ کے بہت کہتے ہیں آگ کر دیں گے، آگ کرنا اور نہ کچھ نہیں ہوتا، آگ کرنا کچھ نہیں ہوتا ہے، آگ تو ہو جاتا ہے، کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کا دل دکھا دیا، چاہے وہ آگ نہ کرے، تم آگ ہو گئے۔ اور اگر نہیں، وہ خامخواہ ماں باپ جو ہے یہ جو ہے بے تکی ان کی فرمائشیں ہوتی ہیں اور ہر بات پہ دھمکی دیتے ہیں آگ کر دیں گے، وہ 1000 بھی آگ کر دیں تم آگ نہیں ہوگے۔ ماں باپ کی دھمکی ہے تم آگ کر دیں گے، نکال دیں گے، کہ نکال دیں گھر سے، گھر سے ہمیں نکال دیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں محمد سے محبت ہو گئی ہے، اور ان سے بھی محبت ان کی خاطر نہیں ہوئی ہے،
پیغمبر سے محبت اس لیے ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنے کو ذات خدا میں فنا کر دیا ہے۔ ان سے محبت ان کی خاطر نہیں ہے، ان سے محبت بھی خدا کی خاطر ہے۔ چونکہ انہوں نے اپنے کو خدا کی ذات میں فنا کر دیا ہے، لہذا میں نے اپنے کو ان کی ذات میں فنا کر دیا ہے۔ ہم اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اس لیے محبت کرتے ہیں، اہل بیت وہ شخصیتیں ہیں، وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا سارا وجود ذات خدا میں فنا کر دیا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ بہت اہم نکتہ ہے، یعنی ہمیں اگر کسی سے محبت کرنا ہے تو پہلے دیکھو کہ یہ خدا سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ رسول سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ دین سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جتنی یہ دین سے محبت کرے گا اتنی ہی ہم اس سے محبت کریں گے۔ شہید باقر الصدر کا بڑا مشہور جملہ ہے جو انہوں نے اپنے شاگردوں کو خطاب کر کے لکھا تھا۔ ایران میں اسلامی انقلاب آیا ہے، اس کے بعد اس خط میں وہ لکھتے ہیں، ذوبو فی الخمینی کما ہوا ذاب فی الاسلام، تم لوگ اپنی ذات کو ذات خمینی میں اس طرح سے فنا کر دو جس طرح سے خمینی نے اپنی ذات کو اسلام میں فنا کر دیا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اگر کسی سے محبت ہے، عشق ہے، معیار کیا ہے؟ دوستی کا معیار، عشق کا معیار، محبت کا معیار مادیات نہیں ہے۔ دیکھو اس کا خدا سے کتنا رابطہ ہے، اس کا پیغمبر سے کتنا رابطہ ہے، اس کا اہل بیت سے کتنا۔ میں 3 نام لیتا ہوں، 3 ایک ہی ہیں، 3 ایک ہی ہیں۔ جس کا خدا سے رابطہ ہوگا یقیناً اس کا رابطہ پیغمبر سے ہوگا، جس کا پیغمبر سے رابطہ ہوگا یقیناً اس کا رابطہ اہل بیت سے ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ خدا سے رابطہ ہو اور اہل بیت سے رابطہ نہ ہو، کیونکہ یہ تینوں الگ کرنے کی چیز نہیں ہیں۔ جس طرح سے نمک سے نمکینیت کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، شکر سے شیرینی کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کوئی صاحب کہیں مجھے شکر تو چاہیے مگر یہ جو ہے شیرینی نہیں چاہیے، نمک تو چاہیے مگر نمکینیت نہیں چاہیے، ناممکن ہے۔ یا تو نمک کو بھی نہ لو، نمک لوگے تو نمکینیت تو لینا ہی پڑے گا، شکر لوگے تو شیرینی تو لینا ہی پڑے گی۔ اگر خدا کو لینا چاہتے ہو اہل بیت کو تو لینا ہی پڑے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ ہم اہل بیت سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ خدا کی خاطر۔ ہم خدا کے لیے اہل بیت سے، اہل بیت کو خدا سے الگ کر کے محبت نہیں کرتے ہیں، پیغمبر سے محبت خدا کی خاطر کرتے ہیں۔ ایک بچہ تھا، نوجوان لڑکا، وہ زیادہ عمر نہیں، چھوٹا بچہ پیغمبر کے پاس بیٹھا تھا۔ پیغمبر نے کہا بیٹا تم پاپا سے زیادہ محبت کرتے ہو یا مجھ سے؟ کہلا آپ سے۔ ممی کو زیادہ چاہتے ہو یا مجھے؟ کہنے لگا آپ کو۔ بھائی کو زیادہ چاہتے ہو یا مجھے؟ کہا آپ کو۔ بہن کو زیادہ چاہتے ہو یا مجھے؟ کہا آپ کو۔ کہا مجھے زیادہ چاہتے ہو یا اللہ کو؟ کہنے لگا نہیں رسول اللہ، نہیں، اللہ کو آپ سے زیادہ چاہتا ہوں، آپ کو اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ چونکہ محبوب خدا ہیں اس لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ہماری ساری محبتوں کا معیار اللہ ہے۔ فَعَظُمَ الْخَالِقُ فِي أَنفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ۔ مولا فرماتے موحد کی شان یہ ہے اللہ ان کی نگاہ میں عظیم ہو گیا ہے، جس کے علاوہ ساری چیزیں حقیر ہو گئی ہیں۔ مصنف یہ جو ہے مصعب ابن عمیر، ماں باپ کا اصرار نہیں، ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، نکل جائے کوئی بات نہیں، بہت بڑی جائیداد سے محروم۔ جائیداد کیا ہوتی ہے خدا کے مقابلے میں؟ عشق خدا کے سامنے توحید کا جو یہ جو ہے متوالا بن گیا، اس کے لیے دولت کی کیا قیمت ہے؟ ارے دولت تو دولت، اس کی نگاہ میں اپنی جان کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی ہے۔
گھر سے نکال دیا، نکل گئے۔ جب یہ جو ہے بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے، یعنی جب یہ جو ہے مدینے والے آئے ہیں اور انہوں نے پیغمبر کے ہاتھوں پر پہلی بیعت کی ہے، اسی وقت مصعب ابن عمیر کو رسول اللہ نے بھیجا ہے مدینہ۔ کم سن ہیں، 18 برس کی عمر میں ایمان لائے ہیں، بھیجتے وقت 20 سال 22 سال کچھ ایسی عمر ان کی ہے۔ جاؤ مدینے جاؤ، تم کو وہاں جا کر کے پیغام اسلام پھیلانا ہے، نشر اسلام۔ مصعب ابن عمیر مدینہ ہے اور وہاں آ کر کے میدان تیار کیا ہے رسول خدا کی ہجرت کے لیے، ہجرت رسول کے لیے۔ مصعب ابن عمیر نے آنے کے بعد میدان تیار کیا، رسول ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، سن 2 ہجری ہے۔ مصعب کے چچا مدینہ آئے پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ، اب یا رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں، وہ تو ظاہر ہے کافر تھے، جو بھی کہا ہوگا، پیغمبر کو خطاب کیا ہوگا، آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ جو ہے مصعب ابن عمیر کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کو واپس مکہ لے جائیں۔ ان کے ماں باپ ان کے فراق میں تڑپ رہے ہیں، واپس کر دیجئے ان کو، ہم لے جائیں، بہت دن آپ کے پاس رہ لی، ہو گیا اسلام کا کھیل نا، اب ان کو واپس کر دیجئے۔ بعضوں کے اسلام کیا ہے؟ کھیل ہوتا ہے، نوجوانی کا کھیل ہے، چلو جوش تھا، ولولہ تھا، آ گئے، اب ہو گیا، بہت ہے، کافی ہو گیا، اب ان کو ہمیں واپس کر دیجئے۔ پیغمبر نے یہ جو ہے بلایا مصعب کو، مصعب یہ تمہارے چچا آئے ہیں، تمہارے چچا آئے ہیں، یہ تمہیں لینے آئے ہیں، تمہارے ماں باپ تڑپ رہے تمہارے فراق میں، تمہیں لینے آئے ہیں۔ کیا جواب دیتے ہیں مصعب؟ یا رسول اللہ، میں خدا کے ہر حکم کا تابع ہوں، اگر حکم خدا ہے چلے جاؤ تو میں چلا جاؤں گا، اگر خدا کا حکم ہے رہو تو میں یہیں رہوں گا۔ جبرائیل نازل ہوئے، یا رسول اللہ، خدا کا پیغام ہے، مصعب اب ہمارا ہو چکا ہے، یہ کہیں نہیں جائے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ مصعب اب ہمارا ہو جائے گا۔ جنگ احد میں جناب حمزہ کے ساتھ مصعب بھی شہید ہو گئے، اور دونوں کی قبر ایک ہی جگہ پر ہے۔ احد میں جناب حمزہ کے بغل میں قبر ہے نا، وہ قبر انہی کی ہے۔ یہ جو ہے مصعب ابن عمیر کی قبر ہے، جس کے دل میں اللہ رچ بس جاتا ہے، جس کے دل میں شمع توحید روشن ہو جاتی ہے، پھر اس کی نگاہ میں کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی ہے، وہ اور گناہ کرے گا ناممکن۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شیاطین جو معاشرے میں گناہ پھیلانا چاہتے ہیں نا، کل میں نے آیت پڑھی تھی نا، الذین یحبون ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، کچھ لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ مومنوں میں گناہ پھیلے، وہ جانتے ہیں کہ جب تک توحید کی جڑیں مضبوط رہیں گی تب تک یہ گناہ نہیں کر سکتا ہے، جی تب تک یہ جو ہے گناہ، لہذا وہ چاہتے ہیں توحید کی جڑوں کو کاٹ دینا، توحید سے لوگ آشنا ہی نہ ہونے پائیں۔ پوری کوشش ان کی یہی ہوتی ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بنی امیہ کی کالی کرتوت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے، اِنَّ بنی امیہ اطلقوا للناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الشرک لکی اذا حملوہم علیہ لا یعرفوا۔ بنی امیہ نے لوگوں کو ایمان کی تعلیم کی تو اجازت دے دی تھی کہ قول لا الہ الا اللہ محمد، کلمہ پڑھوا دو، مگر حقیقت توحید کو جاننے مت دینا، نہ جاننے پائیں کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے۔ انہیں ایمان کی تعلیم کی اجازت تو دے دی، لیکن شرک کو پہچاننے کی تعلیم نہیں دیتے تھے، تاکہ اگر ان سے وہ یہ جو ہے مشرکانہ کام کروانا چاہیں تو وہ آسانی سے کر دے۔ وہ پہچان ہی نہیں پائیں گے، نادانستہ طور پر شرک کے جال میں پھنس جائیں گے، پہچان ہی نہیں پائیں گے کہ جو کام ہم سے لیا جا رہا ہے وہ شرک ہے، وہ نافرمانی ہے، وہ توحید کے خلاف ہے، جو کہ نہ انہوں نے حقیقت توحید کو جانا ہے اور نہ وہ چیزیں جس سے توحید کو نقصان پہنچ سکتا ہے اسے پہچانا ہے۔ وہ تو جانتے ہی نہیں تھے کہ شراب پینے سے توحید پر اثر پڑ سکتا ہے، وہ تو جانتے ہی نہیں تھے ظلم کرنے سے توحید پر اثر پڑ سکتا ہے، ان چیزوں سے واقف ہی نہیں تھے۔ بنی امیہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ لوگ واقف ہوں۔ لوگوں کو وہ تو کہتے بھائی بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا تمہارا بیڑا پار، جنت تم پر واجب ہو گئی، اب کچھ بھی کرتے پھرو۔ کیونکہ اگر لوگ شرک کو پہچان لیتے تو پھر ان کو تخت پر بیٹھنے دیتے، وہ تو ان کو خلیفۃ المسلمین سمجھ رہے تھے نا،
جانشین رسول اللہ، اسلام کا نمائندہ. لیکن اگر وہ پہچان لیتے کہ نہیں 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 نہیں، گناہ کرنے والا، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، نماز نہ پڑھنے والا، مسجد سے دور رہنے والا، بے گناہوں کا خون بہانے والا یہ موحد نہیں ہو سکتا ہے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. ان کے تخت کو اکھاڑ پھینکتے ہوئے اسی زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوا جس کا نام ہے، یہ جو ہے مرجئہ. یہ فرقہ پیدا ہوا تھا بنی امیہ کے مظالم اور کالی کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے. اہل بیت کی عداوت اور دشمنی میں یہ فرقہ پیدا ہوا تھا. افسوس ہے کہ آج ان کے نظریات ہمارے درمیان میں پائے جانے لگے. کیا تھا ان کا عقیدہ، وہ سن لیجیے. ان کا عقیدہ تھا کہ عقیدہ کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے. کر لیا تو ٹھیک ہے، کر لیا آپ نے، اچھی بات ہے، لیکن عقیدہ کافی ہے. آپ کے دل میں اگر توحید ہے. اچھا، اب دل کا حال کون جانتا ہے؟ ہمارے دل کا حال آپ جانتے ہیں؟ آپ کے دل کا حال ہم کوئی نہیں جانتا نا. ہم نے زبان سے کہتے لا الہ الا اللہ، تو ہاں انشاءاللہ آپ کے دل میں توحید ہی ہے. اب ہم چوری کریں، چماری کریں، ظلم کریں، ڈاکہ کریں، کچھ بھی کریں، ہمارے عقیدے، اگر ہمارا عقیدہ ہے تو ہمارے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. خلفائے بنی امیہ زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہتے تھے نا، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے، بے گناہوں کے اوپر یہ جو ہے ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، شراب پی جا رہی ہے، گانا بجانے میں مصروف ہے، عیاشیوں میں غرق ہیں. کوئی اعتراض نہ کرے. تمہیں کیا پتا ان کے جو ہے دل میں کیا ہے؟ وہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہے کہ دل میں بھی ہے، لہذا ان کے پر کوئی انگلی نہیں اٹھ سکتی ہے. ان کی خلافت جائز خلافت، ان کی حکومت جائز حکومت. یہ جو ہے مرجئہ کا فرقہ بنی امیہ نے ایجاد کیا تھا اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے. آج افسوس ہے کہ وہی نظریہ ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے. بحث ہوتی ہے عقیدہ افضل ہے یا عمل. اکثر بحث ہو جاتی ہے نا، عقیدہ افضل ہے یا عمل، عزاداری افضل ہے یا نماز، عزاداری افضل ہے یا نماز. عجب ہے، یا وہاں کہا جاتا ہے جہاں غیریت ہو، یا کا لفظ وہاں جہاں دو الگ الگ چیزیں ہوں. یہ الگ نہیں، ایک ہیں. آپ سے میں پوچھوں آپ کی داہنی آنکھ زیادہ قیمتی ہے یا بائیں؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ داہنی آنکھ یا بائیں؟ کون سی ہے جس کو ہم آ کر کے پھوڑ دیں؟ بتائیے. آپ کیا کہیں گے؟ بھائی دونوں. یا کیا مطلب؟ ہمیں دونوں آنکھیں عزیز ہیں. یہ مت پوچھو عقیدہ افضل ہے یا عمل، ہمیں دونوں چاہیے. یہ سوال نہ کرو کہ محبت اہل بیت افضل ہے یا جو ہے نماز، عزاداری افضل ہے یا نماز. دونوں ہمیں چاہیے. ہمارے جو ہے ہمارا جو ہے وجود تشکیل پایا ہے دو چیزوں سے، جسم سے اور روح سے. آپ سے سوال کریں کہ صاحب جسم افضل ہے کہ روح؟ جسم افضل ہے یا روح؟ اگر آپ کہیں گے صاحب جسم افضل ہے، اچھا تو آپ کی روح نکال لیتے ہیں. زہر کھلا دیا آپ کو، جسم تو باقی ہے نا. کون سی چیز چلی گئی؟ تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ اور اگر نہیں جسم نہیں، روح افضل ہے، آپ کا میں ہاتھ کاٹ دوں، پیر کاٹ دوں، آنکھیں پھوڑ دوں، تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ کہا نہیں، جسم بھی چاہیے، روح بھی چاہیے. جسم کو روح کی ضرورت، روح کو جسم کی ضرورت. روح اپنے کمالات کو ثابت کرنے کے لیے جسم کی محتاج ہے. جسم اپنے کو سڑنے سے بچانے کے لیے روح کا محتاج ہے. عزیزو، ہمیں عزاداری بھی چاہیے، ہمیں نماز بھی چاہیے، ہمیں عمل بھی چاہیے، ہمیں محبت اہل بیت چاہیے. اگر عمل کو سڑنے سے بچانا ہے، محبت اہل بیت ضروری ہے. محبت اہل بیت کو ثابت کرنے کے لیے عمل کی ضرورت ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. یہ احمقانہ سوال ہے، یہ گمراہ کن سوال ہے. یا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ ٹکرا کیوں رہے ہیں دو چیزوں کے درمیان؟ ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں وہ بھی چاہیے. بتا، دونوں کا اپنا اپنا وقت ہے، دونوں کا اپنا اپنا محل ہے، دونوں کا اپنا اپنا وقت ہے. نماز اپنے وقت پر، عزاداری اپنے وقت. بعض
نادانوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی، بھائی دیکھو نماز کی تو قضا ہو سکتی ہے، بعد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر عزاداری کی قضا نہیں ہو سکتی ہے۔ پہلے عزاداری ہونے دو، نماز دیکھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، برسوں پڑھ لیں گے، کیا ہے آج نہیں پڑھیں گے ہم نے۔ نماز کی قضا ہو سکتی ہے، عزاداری کی قضا نہیں ہوتی۔ ان سے سوال یہ ہے کہ قضا اس کی جاتی ہے جو قضا ہوتی ہے، جو قضا ہوتی ہی نہیں ہے اس کی قضا کی کیا جائے گی؟ قضا قضا وہ چیز ہوتی ہے جس کا وقت معین ہو، جس کا وقت معین ہی نہ ہو وہ تو قضا ہوتی ہی نہیں ہے۔ نماز کا وقت معین ہے، عزاداری کا وقت ہی نہیں معین ہے۔ بھئی نماز کا تو وقت معین ہے، اتنے سے اتنے بجے تک، اگر نہیں پڑھا تو قضا ہو گئی۔ عزاداری کا وقت معین ہے، صبح عزاداری، شام عزاداری، 12 بجے رات میں کر لیں گے عزاداری، ابھی نماز پڑھ لو، اس کا وقت ہے محدود۔ جس کا وقت محدود ہوتا ہے اسے پہلے کر لیں گے نا بھائی، بعد میں اسے بھی کریں گے۔ لہذا یہ کہہ دینا کہ صاحب اس کی تو قضا ہو سکتی ہے، اس کی قضا تو ہو ہی، اس کی یہ تو قضا ہوتی ہی نہیں ہے۔ قضا اس کی ہے جس کا وقت معین ہو، محدود ہو۔ آپ صبح 5 بجے کا کرنا چاہیں، 3 بجے رات میں آپ کو خیال آیا کہ ہم چاہتے ہیں امام حسین کی مجلس کرنا، پابندی ہے کوئی؟ نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے۔ وہ نماز ہے جس کا ٹائم نہیں ہوا ہے، آپ جب چاہیں کر لیں۔ تو جس کا محدود ٹائم ہے ظاہر سی بات ہے پہلے اسے کر لیتے، کیونکہ اس کا وقت یہ جو ہے نکل جائے گا، اور اس کا وقت نکلنے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد تو جہاں توحید کی شمع روشن ہو گئی، پھر وہاں گناہ نہیں ہے۔ توحید کا معتقد جس کے دل میں شمع توحید روشن ہے وہ کبھی کسی سے حسد نہیں کر سکتا، موحد کبھی حاسد نہیں ہو سکتا۔ حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کو دولت مل گئی، ہم کو نہیں ملی، ہم روکھی سوکھی کھا رہے ہیں، وہ یہ جو ہے مرغن غذائیں کھا رہے ہیں۔ حسد یہی ہے نا، ہم کڑھ رہے ہیں، جل رہے ہیں۔ ان کا محل بن گیا، ہمارے پاس جھوپڑا بھی نہیں ہے۔ وہ بڑے خوبصورت سے ہیں، ہم یہ جو ہے بدصورت سے ہیں، اب ان کی صورت دیکھ کر کے ہم جل رہے ہیں، حسد ہو رہا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، حسد وہ کرتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا۔ حسد یعنی خدا پر اعتراض، حسد یعنی خدا پر اعتراض، انہیں زیادہ کیوں دیا، ہمیں کم کیوں دیا؟ کیونکہ مال کو بانٹنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ اسے میں نے جو ہے مولا کائنات کی حدیث پیش کی تھی، المال مقسوم، مال تقسیم شدہ ہے، قسمہ عادل بینکم، تمہارے درمیان مال کو بانٹنے والا وہ عادل خدا ہے۔ اس کی مصلحت ہے، اپنی یہ جو ہے مصلحت سے کسی کو کم نوازا، کسی کو زیادہ نواز دیا۔ ممکن ہے کسی کو دنیا میں یہ جو ہے زیادہ نواز دیا، آخرت میں کسی اور کو نوازے، یہاں زیادہ وہاں کم، یہاں کم وہاں زیادہ، اس کی مصلحت۔ یہ صورت شکل کس نے بنائی ہے؟ ہم نے بنائی ہے۔ کسی کو کالا اللہ نے پیدا کر دیا، کسی کو گورا پیدا کر دیا، کسی کی آنکھ ناک سب بہترین شکل میں بنی، کسی کی ناک ٹیڑھی ہے، آنکھ چھوٹی ہے، فرق ہوتا ہے نا۔ یہ کس نے کیا؟ اب اگر آپ حسد میں مبتلا ہیں تو آپ اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں نا، اللہ پہ اعتراض کر، آپ کو اللہ کی تقسیم پر یقین نہیں ہے۔ موحد وہ ہے جو کہتا ہے رضینا قسمت الجبار فینا، جو خدا نے تقسیم کر دیا ہے ہم خدا کے تقسیم پر راضی ہیں۔ ہم سوکھی روٹی کھائیں گے مگر خدا کا شکر ادا کریں گے، ٹھیک ہے اللہ نے ان کو نوازا، وہ کھائیں مر مسلم، ہم یہ جو ہے سوکھی روٹی کھائیں گے، وہ بڑے حسین و جمیل ہیں، ہم نہیں ہیں۔ حاسد، حسد کرنے والا ایسا توحید کا دعوے دار ہے جو حقیقت میں کافر ہے۔ اتنی ہی بری چیز ہے حسد کہ خدا اپنے حبیب کو حکم دیتا ہے کہ حبیب حاسد کے شر سے پناہ مانگیے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، من شر النفاثات فی العقد،
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، میرے حبیب حاسد کے شر سے پناہ مانگی۔ اگر یہ دوست خدا ہوتا، اگر یہ خدا کا بندہ ہوتا تو خدا اپنے حبیب کو اس سے دور رہنے کا حکم نہ دیتا، بچو اس سے بچو، یہ بڑا خطرناک عنصر ہے۔ حاسد کبھی موحد نہیں ہو سکتا ہے۔ جناب لقمان حکیم کا نام تو آپ سب نے سنا ہے، بڑی عجیب شکل پائی تھی جناب لقمان نے، کالے پھٹ، موٹے موٹے ہونٹ، بھدا چہرہ، بدنما چہرہ، جو کچھ بھی بدصورتی میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ جناب لقمان میں۔ میں کبھی جناب لقمان نے شکوہ کیا؟ کبھی کہیں شکوہ نہیں۔ کیوں؟ لقمان وہ تھے جن کی دل میں شمع توحید روشن تھی۔ اپنے بیٹے کو بھی جب یہ جو ہے نصیحت دیتے تھے، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے لال دیکھو شرک اختیار مت کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، ظلم عظیم ہے شرک۔ اس درجے پر لقمان پہنچ گئے۔ قرآن کہتا ہے لقد آتینا لقمان الحکمہ، میں نے لقمان کو حکمت عطا کر دی۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ خدا نے یہ درجہ کیوں دیا لقمان کو؟ اس لیے کہ لقمان میں حسد نہیں پایا جاتا۔ حسد کیوں نہیں تھا لقمان میں؟ تقسیم خدا پہ راضی تھے۔ پالنے والے جیسا تو نے بنا دیا ہم اسی پہ راضی ہیں۔ اس راضی رہنے کا پھل لقمان کو یہ ملا کہ لقمان کو اللہ نے حکمت عطا کر دی۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ حسد نہیں کرتا، حاسد موحد نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے موحد جو ہے یہ بخیل بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے افراد ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں، ان کے اطراف میں بھوکھوں کی ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، انہیں پرواہی نہیں ہے، انہیں پرواہی نہیں ہے۔ ان کے گھر سے بچا ہوا کھانا اتنا پھینکا جاتا ہے کہ کئی خاندان اس سے جو ہے سیر ہو سکتے ہیں، انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ اگر یہ موحد ہوتا تو بخل کا شکار نہ ہوتا، اگر یہ موحد ہوتا تو خدا کے اس پیغام کو سنتے ہی فوراً اس کا ہاتھ جو ہے وہ خیرات کے لیے اٹھ جاتا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے لوگوں یاد رکھو جو تم نے فائدہ حاصل کیا ہے سارے کا سارا تمہارا نہیں ہے، اس میں سے 5واں حصہ خدا کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، ذوی القربہ کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، پردیس میں پھنس جانے والے یہ جو ہے مسافروں کے لیے، ابن سبیل کے لیے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لائے ہو، اگر تمہارے دل میں شمع توحید روشن ہے تو تم اپنے مال میں سے 5واں حصہ بلا جھجک بلا تأمل ادا کر دو گے، بلا جھجک بلا تأمل ادا کر دو گے۔ اور اگر تم نے دینے میں آنا کانی کی، بخل سے کام لیا، کنجوسی سے کام لیا، اس کا مطلب ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ شروع میں کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ پورا حصہ جو ہے بیان کرنے کے بعد کہتا ان کنتم مومنین۔ خمس ہر ایک سے نہیں مانگتے، ہر ایک سے خمس کا تقاضا نہیں ہے، خمس کا تقاضا مومنوں سے ہے۔ اگر اپنا نام مومنوں میں لکھانا چاہتے ہو، بخل کو چھوڑو اور میدان سخاوت میں آگے بڑھ کر کے خمس و زکوٰۃ کو ادا کر دو۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو توحید کا مطلب فقط زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے کہ ثمن الجنہ لا الہ الا اللہ۔ مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہمیشہ ادھورا اسلام سیکھا ہے، ایک حدیث لے لیتے ہیں بس، وہ پیغمبر نے کہا کہ ثمن الجنہ لا الہ الا اللہ۔ نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، حج کرو نہ کرو، اہل بیت سے محبت کرو نہ کرو، دشمنی کرو، کچھ بھی کرو، جنت تمہاری واجب ہو گئی، کیونکہ جنت کی قیمت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن اور بھی تو حدیثیں دیکھیں، اور بھی تو آیتیں دیکھیں، پورا پیکیج ہے اسلام۔
اسلام پورا پیکیج ہے، ایک حصے کو لے کر کے آپ مسلمان نہیں بن سکتے ہیں۔ دنیا کے تو ہو جائیں گے مسلمان، میں نے پہلے دن عرض کیا تھا نا، 2 اسلام ہے، 2 ایمان ہے، ایک دنیا والا، ایک آخرت والا۔ تو آخرت والا اسلام، آخرت والا ایمان، پورا پیکیج جب تک پورے کو نہ لیں گے۔ عزیزو، اسلام میں مالی جہاد کی 4 قسمیں ہیں۔ مالی جہاد کے 4 اسٹیج ہیں، 4 مرحلے ہیں۔ جیسے تعلیم کے 4 مرحلے ہیں نا، 10+2 ایک مرحلہ۔ بہت سے ملکوں میں 10+2 کی تعلیم کیا ہے؟ اجباری ہے۔ اگر نہ جائیں بچے پڑھنے کے لیے تو ان کے والدین کو جیل بھیج دیا جائے گا، جانا ہی جانا، کمپلسری ہے۔ اس کے بعد اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ BA کریں نہ کریں، MA کریں نہ کریں، PhD کریں نہ کریں۔ 4 اسٹیج ہے۔ جیسے تعلیم کی ہے ویسے ہی اسلام کے مالی جہاد کی بھی 4 اسٹیج ہے۔ پہلی اسٹیج کا نام ہے خمس و زکوٰۃ۔ پہلے کا نام خمس و زکوٰۃ، یہ واجب ہے، کمپلسری ہے، تو دینا ہی دینا ہے۔ اب اگر آپ اس کے بعد ایمان کے درجے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو دوسری اسٹیج کا نام ہے انفاق۔ انفاق کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ خمس و زکوٰۃ سے علاوہ ہے۔ آپ نے کمایا، کھایا پیا، جو پیسہ بچا سال کے آخر میں 20% نکال دیا۔ ابھی 80 ہو رہا ہے نا، ابھی بچا ہوا 20% نکل گیا، یہ ہو گیا خمس۔ یا یہ جو ہے زکوٰۃ کے جو بھی بدل شرائط ہیں، نصاب ہیں، وہ اگر پورے ہو کے ادا کر دیے تو واجب ہے۔ پھر قرآن میں جا بجا ہے نا، انفاق کرو، انفاق کرو، انفاق کرو۔ دوسری اسٹیج انفاق کیا ہے؟ پیغمبر کے پاس لوگ آتے تھے، آ کے پوچھتے تھے، یا رسول اللہ یہ انفاق کیا ہے، کیا دیں؟ اب کیا دیں؟ ابھی اس کے علاوہ بھی کچھ اور دینا ہے؟ قرآن کی آیت آ گئی، یسألونک ماذا ینفقون۔ اے میرے حبیب، یہ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ انفاق میں کیا دے دے، کیسے انفاق کرے؟ قل العفو، ان سے کہہ دیے جو آپ کے پاس ایکسٹرا ہے، اضافہ ہے، وہ دے دیں۔ خمس میں کیا تھا؟ 1 لاکھ بچ گیا، 20,000 خمس نکال دیا، 80,000 بینک میں سیف۔ انفاق میں کیا ہے؟ نہیں، وہ 80,000 بھی دے دو۔ ارے سال کا انتظار بھی نہیں کرنا ہے۔ آج ہم نے فرض کیجئے 1,000 روپیہ کمایا، ہمارے گھر کا خرچہ ہے 500 روپیہ، 500 بچ گیا نا، وہ بینک میں نہیں جائے گا۔ انفاق مطلب کیا ہے؟ جو معاشرے میں غریب افراد ہیں، یہ 500 ان کو دے دو۔ تم تو کھا چکے نا، اب تمہیں کل کی فکر ہے، کل کیا کھانا ہے؟ ارے کل چھوڑو، جو آج بھوک سے مر رہے ہیں ان کی فکر کرو، انہیں کھلاؤ۔ تم اپنے بینک میں رکھ رہے ہو اگلے سال کے لیے، وہ اسپتال میں تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے آج کے لیے، اس کے بچے کو اسکول سے باہر نکالا جا رہا ہے، فیس نہیں ادا ہوئی ہے، اس کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے۔ یہ انفاق ہے۔ قل العفو، جو اضافہ ہے، جو ایکسٹرا ہے، وہ دے دو۔ یہ ہو گیا BA، اب MA کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، بھائی BA تک پڑھیں گے، آگے نہیں پڑھیں گے، ختم ہو گیا۔ بعض کو شوق ہوتا ہے آگے بڑھنے کا، ہم کو MA کرنا ہے۔ بعض کہتے ہیں بھائی ہم کو جنت میں جھوپڑا مل جائے کافی ہے، محل وحل کی تمنا نہیں ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے، آپ اگر جھوپڑا چاہتے ہیں تو خمس و زکوٰۃ کے باقی رہ جائیے، رہیے وہیں پر۔ لیکن اگر نہیں، تھوڑا بڑے بڑے کمرے چاہیے، وہ ڈیکوریشن بھی چاہیے، یہ ساری چیزیں کریں، پھر آگے بڑھیے نا، آگے بڑھیے۔ BA کر لیا، اب MA کرنا چاہتے ہیں۔ MA میں کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ ہے مالی جہاد کا، یہ جو ہے مواسات، مساوات نہیں، مواسات۔ مواسات کیا ہے؟ ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک ہو جانا، ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک ہو جانا۔ ہم نے آج 100 روپیہ کمایا ہے اور 100 ہی روپیہ ہمارے گھر کا خرچ ہے، ایکسٹرا کچھ نہیں ہے۔ سیونگ کی تو بات ہی نہ کیجیے، ایکسٹرا کچھ بھی نہیں، اتنا ہی کمایا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم بھوکے بیٹھے ہیں، ہمارے ہاتھ میں 1 روٹی ہے اور اسی 1 روٹی میں ہمارا پیٹ بھرنا ہے، بچے کے کچھ بھی نہیں۔ ایک اور آ گیا بھوکا، میں بھی بھوکا ہوں، جاؤ بھائی جاؤ، یہاں کچھ نہیں ہے، یہ جو ہے بابا معاف کرو، آگے بڑھو، یہاں کچھ نہیں ہے۔ 1 روٹی تو ہے نا، وہ تو ہمارے لیے ہے، اس کو آدھا کر دو، اسے آدھا کر دو، آدھی روٹی تم کھا لو، آدھی روٹی اسے دے دو، آدھا پیٹ
تم آدھا پیٹ بھوکے، اس کا آدھا پیٹ بھر گیا، تمہارے کھانے میں وہ شریک، اس کی بھوک میں تم شریک. یہ ہے اور یہی شیعت کی پہچان ہے، یہ شیعت کی پہچان ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام شیعت کی پہچان بتائی ہے. امتحنوا شیعتنا، جو شیعت کا دعویٰ کرتا ہے اسے پہچاننا. اگر البتہ خود اپنے ہی کو، ہم بھی تو دعویٰ کرتے ہیں، ہم خود اپنے کو پہچانیں. یاد رکھیے گا جو میں پہچان بتا رہا ہوں یہ پہچان دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے لیے ہے، خود کو پرکھنے کے لیے. کل یہ پہچان لے کر کے دوسروں کو جو ہے نا پر رکھیے گا. تم میں یہ شرط نہیں ہے کہ تم شیعہ نہیں ہو، نہیں، اپنے کو دیکھیں. اگر یہ شرطیں ہم میں نہیں ہے تو ہم اپنے سے کہیں کہ تم شیعہ نہیں ہو. یہ تھرمامیٹر اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے ہے، دوسرے کے منہ میں نہیں. ہماری پریشانی ہے کہ ہم دوسرے کا ٹیمپریچر تو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا ٹیمپریچر نہیں دیکھتے. دوسرے کی بیماری کو تو جانچنا چاہتے ہیں، اپنی بیماری کا خیال نہیں ہے. امتحنوا شیعتنا، ہمارے شیعوں کو پرکھو، ان کا امتحان کب لو. عند مواقیت الصلاۃ کیف محافظتہم علیہا، جب نماز کا وقت آئے تو دیکھو ان میں ہلچل پیدا ہوتی ہے یا نہیں، یہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کب؟ جب نماز کا وقت آ جائے. 12:35 کے اوپر یہاں نماز کا وقت ہو جاتا ہے نا، 12:35 میں کوئی خبر ہی نہیں ہے، سناٹا ہے. مؤذن صاحب اذان دیں گے 1 بجے دیں گے. کیوں بھائی یہ کیا ہو گیا، 25 منٹ کیوں لیٹ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ پریشانی ہونا چاہیے، ایک ہلچل ہیجان، کیوں، کیا بات ہے، نماز کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ عند مواقیت الصلاۃ، جس وقت ہو گیا ہے اس وقت. کیف محافظتہم علیہا، فقط نماز پڑھنا نہیں ہے، حفاظت نماز بھی کرنا ہے. وَإِلَىٰ أَسْرَارِنَا كَيْفَ حِفْظُهُمْ لَهَا عِنْدَ أَعْدَائِنَا، دیکھو ہماری تعلیمات پر یہ ہمارے دشمنوں کے درمیان کس طرح سے عمل کرتے ہیں. مغل مسجد میں تعلیمات اہل بیت پہ عمل کرنا تو کوئی مشکل نہیں نہ ہے. مشکل تو وہاں ہے جہاں غیروں کا مجمع ہے. مغل مسجد میں کوئی خاتون اگر حجاب کر کے آ جاتی تو کون سا بڑا کمال ہے؟ نہیں، وہاں اگر حجاب کریں جہاں حجاب کا جو ہے مذاق اڑایا جاتا ہے. اگر مغل مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیا تو کون سا کمال کر لیا. نماز وہاں پڑھے جہاں نماز کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ہمارے دشمنوں کے درمیان جا کر کے ہماری تعلیمات پر کس طرح سے عمل کرتے ہیں. آج ہم بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں سماج کی خاطر. ارے بھائی نہیں، وہاں پر حجاب نہیں ہو سکتا ہے، وہاں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، وہاں دین کی باتیں ہوتے نہیں کی. کیا مطلب نہیں کی جا سکتی؟ ہمارا مذاق اڑے گا. اڑنے دو مذاق، اڑنے دو مذاق. ہم وہاں جا کر کے نماز پڑھیں گے، وہاں جا کر کے حجاب کی حفاظت کریں گے، وہاں جا کر کے اپنے دین اسلام کا تذکرہ کریں گے. اور تیسری پہچان، وَإِلَىٰ أَغْنِيَائِهِمْ كَيْفَ مُوَاسَاتُهُمْ لِفُقَرَائِهِمْ، دیکھو ان شیعوں میں جو مالدار لوگ ہیں یہ اپنے مال میں اپنے غریب شیعوں کو شامل کرتے ہیں یا نہیں. مواسات ان کے ساتھ کرتے ہیں. مواسات کیا ہو گیا؟ ایکسٹرا چیز نہیں ہے، خود ہمیں ضرورت ہے مگر آدھا آدھا کر لیا ہم نے، آدھا ان کو دیا. اور پی ایچ ڈی کا مرحلہ جو آخری مرحلہ ہے تعلیم کا، آخری درجہ جو ہے ایمان کا، آخری درجہ جو ہے محبت کا، وہ ایثار ہے. وہ کیا ہے؟ ایثار. ایثار کیا ہوتا ہے؟ ایثار یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک روٹی ہے، ہم بھی بھوکے ہیں، ہمارا ایک یہ جو ہے برادر مومن آ گیا وہ بھی بھوکا ہے. مواسات یہ ہے کہ آدھی آدھی. ایثار ہے بھیا سب تم کھا لو ہم بھوکے رہیں گے، تم کھا لو ہم بھوکے رہیں گے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن کی آیت ہے. کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں اس کی ضرورت ہے.
البتہ یہ وہ درجہ ہے جہاں اہل بیت کے سوا کوئی نظر نہیں آتا. یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اہل بیت کے سوا کوئی نظر نہیں آتا. ایک چھوٹی سی روایت سن لی اور میں جس کو تمام کروں گا. رسول اللہ کی مسجد ہے، رسول اللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص کھڑا ہوتا، یا رسول اللہ میں پردیسی ہوں، بھوکا ہوں. میں پردیسی ہوں، میں بھوکا ہوں. پیغمبر کہتے کون ہے جو اس کا پیٹ بھرے؟ یہ کون ہے سے تو آپ کا کان آشنا ہے نا. بہت سارے مقامات پیغمبر کہتے ہیں کون ہے؟ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ کان آشنا ہے نا آپ کے. بہت سے مقامات پیغمبر کہتے کون ہے کون ہے، مگر عجب ستم ظریفی ہے، جب بھی پیغمبر نے کہا کون، ایک ہی اٹھا کہ میں. ایک ہی تھا. مولا اٹھ جائے، مولا یہاں بھی کھڑے، یا رسول اللہ انا، میں اس کا پیٹ بھروں گا. کوئی نہیں بولا، سناٹا ہے مجمع میں. انا یا رسول اللہ. مولا نے اس یہ جو ہے پردیسی جو ہے مسافر کو ساتھ لیا، گھر کی طرف چلے. اچھا آپ جانتے ہیں نا یہ کون سا گھر ہے جہاں علی جا رہے ہیں؟ یہ وہ گھر نہیں ہے جہاں فریزر میں 1 مہینے کا کھانا اسٹاک رہتا ہے. یہ جو ہے فریزر والا گھر نہیں ہے. یہ وہ گھر ہے جہاں اکثر یہی خبر ہے کہ فاقہ یہاں ہوتا ہے. یہ فاقے والا گھر ہے. تب فاقے والا گھر یہ جو ہے نہ ہونے کی بنا پر نہیں تھا، یاد رکھیے گا. فقیر نہیں تھے، فاقہ کرتے تھے مگر فقیر نہیں تھے. غنی تھے اور فاقہ کرتے تھے. مولا کائنات نے اپنے قوت بازو سے جتنا کام کیا ہے، وہ 25 سالہ دور جب مولا کو خلافت سے الگ کر دیا گیا تھا، بیکار تو نہیں نہ بیٹھے. ہمارے یہاں غلط مشہور ہے کہ مولا خانہ نشین ہو گئے تھے. کبھی بھی موحد خانہ نشین نہیں ہوتا، کبھی بھی اللہ کا بندہ خانہ نشین نہیں ہوتا ہے. ہر حال میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے. خانہ نشین مولا نہیں ہے. کام کر رہے ہیں، باغات لگا رہے ہیں، کنواں کھود رہے ہیں. 25 سالہ دور میں مولا کائنات نے جتنے کنویں کھودے ہیں، جتنے باغات لگائے ہیں، آج سب تاریخ میں محفوظ ہیں. سب تاریخ میں محفوظ ہیں. ان کا جب حساب لگایا گیا، ان باغوں کی قیمت، ان کنووں کی قیمت آج جب نکالی گئی، $1 ارب، 60-62 لاکھ روپے. نہیں غلط میں نے کہا 60-62 یہ جو ہے بلین روپے، 60-62 ارب روپے، لاکھ نہیں، 60-62 ارب روپے قیمت نکلی اس کی. مولا کا فقط ایک باغ وہ تھا جس میں 48 ٹن کھجور ہوتی تھی. ایک باغ کتنی کھجور ہوتی تھی؟ 48 ٹن کھجور. اگر 1 ٹن کی قیمت آپ یہ جو ہے $2000 بھی لے لیں، جبکہ اس سے کہیں زیادہ ہے قیمت، تو تقریباً 96,000 $1 لاکھ کے قریب ہے نا. جس کی سالانہ انکم $1 لاکھ کی ہو جائے، یعنی 62 لاکھ روپے جس کی سالانہ آمدنی ہو، اس کے گھر میں فاقہ. تو یہ فاقہ کیوں ہوتا تھا؟ یہ فاقہ اسی ایثار کی بنا پہ ہوتا تھا. کنواں کھودا، پانی نکلا، قلم کاغذ منگایا، وقف علی العوام. باغ تیار ہوا، وقف علی العوام. رکھا ہی نہیں اپنے لیے کچھ بھی. علی لے کے گھر میں آ گئے مہمان کو. یہاں پر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بہت عظمت ہے. کتنا اعتماد، کتنا بھروسہ ہے علی کو فاطمہ پر. آپ آدھی رات میں مہمان لے کے گھر چلے جائیں، پھر دیکھیں کیا حشر ہوتا ہے. بلا اطلاع، بلا بتائے ہوئے نہیں. پورا بھروسہ ہے کہ اگر علی درجہ ایثار پر فائز ہیں تو فاطمہ ان سے پیچھے نہیں ہے. لے کر کے آئے تو فاطمہ مہمان لایا ہوں. اہلاً و سہلاً، مہمان حبیب خدا ہے. کہا گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ بیوی نے ایک کاسا لا کے رکھ دیا، تھوڑا سا کھانا اس کے اندر ہے. کہا علی کل یہی ہے گھر میں. ابھی بچوں نے بھی نہیں کھایا ہے، میں نے بھی نہیں کھایا، اور آپ تو ابھی چلے ہی آ رہے. کھانا اتنا ہی ایسا ہے کہ میں بچوں کو بہلا بسلا کے تھپک تھپک کے سلا دوں گی، خود بھی کھانا نہیں کھاؤں گی، آپ اپنے مہمان کے ساتھ دونوں بیٹھ کے کھانا کھا لیجیے.
مولا نے کھانا دیکھا، کھانا بس اتنا ہے کہ ایک ہی آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ خاندان اہل بیت کا ایثار دیکھیے، اتنا ہی کھانا ہے، ایک آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے، دونوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے۔ مولا نے سوچا اب اگر میں بھی بیٹھ جاؤں تو بیچارہ یہ جو ہے بھوکا رہ جائے گا۔ اچھا اب یہ کر دیں کہ دسترخوان لگا کے اس کے آگے کھانا رکھ دیں، خود نہ کھائیں، یہ بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ مہمان کو اس بات کا احساس ہو جائے گا نا کہ میری وجہ سے میرا میزبان بھوکا رہ گیا، ایک قلق ہوگا نا، ایک بوجھ ہوگا۔ عزیزو یہ وہ خاندان ہے جو جسم کا پیٹ بھی بھرتا ہے اور روح کا پیٹ بھی بھرتا ہے۔ اگر تنہا کھانا وہ کھا لے گا، جسم کا پیٹ تو بھر جائے گا مگر روح کا پیٹ نہیں بھرے گا، تڑپ جائے گا، شرمندہ رہے گا کہ میری وجہ سے میرا میزبان بھوکا رہ گیا۔ کیا حکمت عملی مولا نے اپنائی ہے، پیٹ بھی بھر جائے، روح کا پیٹ بھی بھرے، جسم کا پیٹ بھی بھرے، اسے شرمندگی بھی نہ ہونے پائے۔ دسترخوان لگ گیا، اب جب یہ کاسا جس میں کھانا تھا وہ لا کے اس کے سامنے رکھ دیا، اس کے بعد ایک بہانے سے چراغ کو گل کر دیا اور چراغ معصومہ کے حوالے کر دیا کہ فاطمہ جب تک کھانا ختم نہ ہو جائے چراغ جلا کے مت دینا۔ ایک خالی کاسا لا کے اپنے آگے رکھ لیا، اب اتنی روشنی نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے کاسے کے اندر کیا ہے، فقط کاسا آ گیا۔ علی نے کہا بسم اللہ۔ مولا اپنا ہاتھ کاسے میں ڈالتے ہیں، دہن کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ علی بھی کھانا کھا رہے ہیں، وہاں کھانا کچھ نہیں ہے، کھانا ہو گیا، دسترخوان اٹھا، چراغ جلا، روشنی ہوئی، پر روشنی کا ہونا تھا۔ ایک دفعہ دروازے پہ دق الباب ہو رہا ہے، علی دروازے پہ گئے، دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ رسول خدا کھڑے ہیں۔ اے علی آج اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی جبریل امین یہ آیت دے کے نازل ہوئے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ارے کچھ بندے ہمارے ایسے بھی ہیں خود بھوکے رہ جاتے ہیں، دوسروں کا پیٹ بھر دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے موحد، اسے کہتے ہیں توحید کا اعلیٰ درجہ، اعلیٰ مقام، اسے توحید کا اعلیٰ مقام اور توحید کا اعلیٰ درجہ کہا جاتا ہے۔ یہ خاندان اہل بیت کی ہمیشہ سے شان رہی، ہمیشہ کبھی کسی کی تکلیف ان سے دیکھی نہیں جاتی تھی، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ بھول گئے ہر کا واقعہ؟ جس وقت حسین جا رہے تھے، جب لشکر ہر کا سامنا، ہر کون ہے؟ حسین کو روکنے آیا ہے نا، دشمن کا لشکر ہے، زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں، پیاس سے ہلاک ہوئے جا رہے۔ جیسے ہی حسین نے منظر دیکھا، رحمت للعالمین کا نواسہ تڑپ گیا، بھیا بس، بہت قیمتی ہے یہ پانی حسین کے لیے۔ آج اگر یہ پانی ہر کے لشکر کو نہ پلایا گیا ہوتا، کل کربلا میں سکینہ پیاسی نہ رہتی۔ یہ پانی آج اگر ہر کو نہ پلایا گیا ہوتا، کل گہوارے میں علی اصغر پیاس سے تڑپتا۔ بھیا مشک کا دہانہ کھول دو، انہیں پانی پلاؤ، انسانوں ہی کو نہیں ان کے جانوروں کو بھی پانی پلانا۔ اور بھیا دیکھو جانوروں کی فطرت یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ میں سیراب نہیں ہوتے ہیں۔ بھیا جب تک یہ خود سے پانی کے پاس سے ہٹ نہ جائیں، پانی کو ہٹانا نہیں۔ حصار والا خاندان ہے نا، اور کے لشکر نے پانی پی لیا، جان میں جان آ گئی۔ اب حسین آگے بڑھنا چاہتے ہیں، حر نے آ کر کے لگام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا، نہیں آپ آگے نہیں جا سکتے۔ بس ہاتھ ڈالنا تھا کہ ایک دفعہ حسین نے کہا، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ عزیزو یہ جملہ کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے، یہ دہن عصمت سے نکلا ہوا جملہ ہے۔ غصے میں جوش میں آ کے امام کوئی بات نہیں کہتا، حکمت میں ڈوبا ہوا ہر جملہ۔ مولا آپ نے حر کی ماں کا نام کیوں لے لیا؟ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ شاید حسین جواب دے، میں اس طرح سے حر کے ذہن میں اپنی ماں کا تصور بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حر تو کس کے مقابلے میں کھڑا ہے؟ ارے میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں۔ حسین کا جملہ کام کر گیا، کام کر گیا۔ حر نے جواب میں کیا کہا؟
مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، لیکن میں کیا کروں، میں تو آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا ہوں، کیونکہ آپ کی ماں وہ عظیم خاتون بلا وضو جس کا نام بھی زبان پہ لانا ممکن نہیں۔ حر کے دل پہ چوٹ لگ چکی ہے، دل پہ چوٹ لگ چکی ہے، راستہ تو روک لیا ہے مگر پریشان ہے، بے چین ہے، میں کس کے مقابلے میں آیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ جب عاشور کی شب آئی اور یہ طے ہو گیا کہ کل جنگ ہو کے رہے گی، اب حر کی بے چینی بڑھی ہوئی ہے، یہ کون ہے؟ یہ تو فاطمہ کا لخت جگر ہے، یہ تو رسول کا نواسہ ہے، وہ جملہ اپنا کام کر رہا ہے۔ حر بے چین ہے، بے چین ہے، بے چینی سے خیمے میں ٹہل رہا ہے۔ غلام سمجھا شاید میرا آقا پیاسا ہے، ایک کاسے میں پانی بھرا، لے کر کے حر کے پاس آیا، حر نے پانی کو لیا، تھوڑی دیر تک پانی کو دیکھا، پھر زمین پر پھینک دیا۔ اب مقاتل میں یہ تو نہیں ہے کہ حر کو پانی میں کیا نظر آیا، یہ تو نہیں ہے، مگر تصور تو کر سکتے ہیں نا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حر نے جب پانی کو دیکھا تو سطح آب پر حسین کے ننھے ننھے بچوں کی بلکتی ہوئی تصویریں، اے حر تو پانی پی رہا ہے، ہم پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ حر کا غلام حر کے بھائی کے پاس گیا، جا کے کہتا ہے آج میں تمہارے بھائی کا عجب عالم دیکھ رہا ہوں، بے چینی سے خیمے میں ٹہل رہے ہیں، میں نے پانی پیش کیا، کچھ دیر تک دیکھا، پانی کو زمین پر پھینک دیا، پیا نہیں، جانے کیا بات ہے۔ حر کا بھائی آیا، بھیا یہ میں کیا سن رہا ہوں، بھیا یہ بے چینی کیسی، یہ اضطراب کیسا، یہ پریشانی کیسی۔ عزیزوں کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب لفظوں میں دینا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ حر نے ایک دفعہ بھائی کا ہاتھ پکڑا، خیمے سے باہر آیا، حسین کے خیمے کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، کہا بھیا غور سے سنو، تمہیں اپنا جواب مل جائے گا۔ حر نے تھوڑی دیر تک، حر کے بھائی نے تھوڑی دیر تک کان لگایا، حر نے کہا بھیا کچھ سنائی دیا؟ کہا بھیا ایک آواز ہے جو مسلسل میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے۔ بھیا کیا سنا؟ کہہ رہے حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے العطش، ہائے پیاس کے نعرے لگا رہے ہیں۔ بھیا انہیں پہچانتے ہو، یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے نا جب ہمارا سارا لشکر پیاس سے ہلاک ہو رہا تھا، انہوں نے سارا پانی ہمیں پلا دیا، صرف انسان ہی نہیں ہمارے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ بھیا یہ کہاں کا انصاف، آج ہمارے جانور پانی پی رہے ہیں، ہائے رسول کا نواسا، اس کے ننھے ننھے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ شب عاشور تمام ہوئی، صبح عاشور نمودار ہو گئی، رات بھر حر حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ اس طرح میں مبتلا ہے، پریشان ہے۔ حسین کا جملہ اپنا کام کر رہا ہے، اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، حسین کی ماں کون ہے؟ فاطمہ زہرا ہے۔ حسین کے نانا کون ہے؟ پورا تصور چلا آ رہا۔ صبح ہوتے ہوتے حر نے فیصلہ کر لیا، حر نے فیصلہ کر لیا۔ حر کے دل میں شمع توحید روشن ہو گئی ہے، اب میں ہر چیز سے ٹکرا جاؤں گا، اب میں ہر چیز سے مقابلہ کر لوں گا، مجھے سرداری نہیں چاہیے، مجھے عہدہ نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا، اب میں وہاں جاؤں گا جہاں پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ فیصلہ کر لیا حر نے، اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لیا، تھوڑی دیر تک، تھوڑی دور تک آہستہ آہستہ یہ دونوں باپ بیٹے لشکر سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ایک نقطے پر پہنچ کے حر رک گیا۔ بیٹا کہتا بابا رک کیوں گئے؟ کہا میرے لال میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو۔ کیوں بابا؟ کہا بیٹا اب آقا سے آنکھ ملانے کی تاب نہیں۔ اے میرے لال میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ کیوں بابا؟ ارے بیٹا انہی ہاتھوں سے تو لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ حر چلا۔ حسین کی نگاہ جب حر پہ پڑی، مزاج شناس نگاہ امامت پہچان گئی۔ اب یہ وہ حر نہیں ہے، یہ بدلا ہوا حر آ رہا ہے، یہ توبہ کیا ہوا حر آ رہا ہے۔ ایک دفعہ آواز دیتے بھیا عباس، میرے لال علی اکبر، بیٹا قاسم، ارے مہمان آ رہا ہے، مہمان کے استقبال کے لیے آگے بڑھو۔ ادھر سے عباس بڑھے، ادھر سے علی اکبر و قاسم۔ حر کو لے
لے کر کے حسین کی خدمت میں آئے. حر نے آتے ہی اپنا سر حسین کے قدموں میں رکھ دیا. حلی من توبہ، آقا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حسین نے حر کو اٹھایا. عزیزو دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا، وہاں ایک جملہ ہے، یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والا خدا. حسین اسی خدا کے نمائندے ہیں. حسین نے حر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، مگر حر تو ایسے وقت میں ہمارے پاس آیا ہے. ارے ہمارا بڑا کریم خاندان ہے، ہم بڑے مہمان نواز ہیں، ایسے موقع پہ آیا جب ہمارے خیمے میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں. اور کہتا ہے مولا میری ضیافت کی آپ فکر نہ کریں، بس مجھے اذن شہادت دیں، اب میری ضیافت کا انتظام آپ کے نانا حوض کوثر پہ کریں گے. اجازت ملی. پہلے حر کا بیٹا شہید ہوا، اس کے بعد حر زخمی ہو کے گرا. بس آخری جملے اور مجلس تمام. حسین کو آواز دی حر نے. کیسے ممکن تھا؟ ہر صحابی کے سرہانے جانے والا حسین حر کے سرہانے نہ جاتا. حر کے سرہانے حسین پہنچے، کیا دیکھا؟ پیشانی شکافتہ ہے، سر شکافتہ ہے. حسین زمین کربلا پہ بیٹھ گئے. حر کا سر اٹھا کر کے اپنے زانوں پہ رکھ لیا. کیا معراج حر کو مل رہی ہے؟ پہلی معراج وہ تھی جب اٹھا کے سینے سے لگایا. دوسری معراج، اس زانوں کی قیمت تو جانتے ہیں نا، یہ وہی زانو ہے جہاں تھوڑی دیر کے بعد شبیہ پیغمبر علی اکبر کا سر ہوگا. جہاں علی اکبر کا سر، وہاں حر کا سر. حر کو رکھنے کے، اس کا سر رکھنے کے بعد حسین نے کہا، اے حر، تیری ماں نے کیا اچھا تیرا نام حر رکھا تھا. عزیزو وہاں بھی ماں کو یاد کیا، یہاں بھی ماں کو یاد کیا. جب وہاں ماں کو یاد کیا تھا تو حر نے جواب میں کیا کہا تھا؟ مولا میں کیسے آپ کی ماں کا نام لے لوں؟ عزیزو حر نے فاطمہ کا احترام کیا تھا نا، فاطمہ کا احترام کیا تھا. یہ بڑا کریم خاندان ہے، کسی کے احسان کا بدلہ دیے بغیر رہتا نہیں ہے. عزیزو حر کو حسین نے وہ تحفہ دیا جو کربلا کے کسی شہید کو نہ ملا. جیب سے رومال فاطمہ نکالا، حر کی زخمی پیشانی میں باندھا. اے حر، میری ماں کا یہ تحفہ قبول کر لے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم حسد اور بخل سے ہمیشہ دور رہیں. بار الہ ہمیں خمس و زکوٰۃ کی ادائیگی، ایثار و مواسات اور انفاق کی توفیق عنایت فرما. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبرگیری کی توفیق فراہم فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق فراہم فرما. بار الہ شیعیان حیدر کرار، محبین اہل بیت اطہار، زائرین سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مراجع اعظام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان